بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شکوہ اور جواب شکوہ کے 6 اشعار پڑھیں گے۔ اور یہ ہمارا سبق ہوگا 5واں۔ اور عنوان ہے ہمارا امت مسلمہ کا مقام اور زوال۔ شکوہ کے 3 اشعار۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ترجمہ: تجھے بتوں سے تو امیدیں ہیں مگر اللہ سے مایوسی، مجھے بتا اس سے بڑھ کر کفر اور کیا ہو سکتا ہے۔ تشریح: اقبال امت مسلمہ کی خدا سے دوری پر افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں نے اللہ سے امیدیں توڑ دی ہیں اور دوسروں یعنی غیر اللہ سے امیدیں لگا لی ہیں۔ یہ رویہ دراصل روحانی کفر کی علامت ہے، جہاں دل اللہ کی بجائے دنیاوی طاقتوں پر اعتماد کرنے لگا ہے۔ دوسرا مصرع: کسے نہیں ہے تمنائے سروری، لیکن خود ہی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ ترجمہ: کسی حکمرانی کی خواہش نہیں مگر جس میں خود شناسی مر جائے وہ حکمرانی کیسی۔ تشریح: ہر انسان عزت اور مقام چاہتا ہے، لیکن اگر اس کے لیے اپنی روحانی پہچان اور خودداری کو قربان کرنا پڑے تو ایسی حکمرانی بے سود ہے۔ اقبال یہاں مادی اقتدار کے مقابلے میں روحانی عظمت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تیسرا مصرع: ہمیں تو کیا ہو گیا ہے ان سے وفا کا پاس، مگر وہ کیا جانے ہم پر کیا بیت چکی ہے راز و نیاز میں۔ ترجمہ: ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے وفاداری نبھائی مگر وہ اللہ کیا جانے کہ ہم نے کتنی آزمائشیں جھیلی ہیں۔ تشریح: یہاں شاعر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے کہ ہم نے دین کا پرچم تھاما، قربانیاں دی، مگر ہماری حالت زار پر کوئی توجہ نہیں۔ وہ راز و نیاز میں گلہ کرتے ہیں کہ آزمائشوں کا صلہ نظر نہیں آتا۔ جواب شکوہ کے 3 اشعار۔ وفا کیسی، کہاں کا عشق، وہ کیا جانے بزم آرائی، مجھے تو فکر ہے ہر دل کی تمہیں اپنی پریشانی۔ ترجمہ: وفا اور عشق کی باتیں، تم کس عشق کی بات کرتے ہو، مجھے تو ساری مخلوق کی فکر ہے، تم صرف اپنی پریشانی سوچتے ہو۔ تشریح: اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ تم محبت کے دعوے کرتے ہو مگر صرف اپنے مسائل کے گرد گھومتے ہو۔ اصل عشق میں صرف اپنی نہیں
دوسروں کی فکر بھی شامل ہوتی ہے۔ وہ رب تو سب کا ہے لیکن بندے خود غرض ہو گئے۔ دوسرا مصرع، تمہیں کہوں کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے شکوہ کرنے کا خدا سے؟ ترجمہ، بتاؤ یہ کیسا انداز گفتگو ہے؟ کیا اللہ سے اس طرح شکوہ کیا جاتا ہے؟ تشریح، اللہ تعالیٰ ناراضگی سے پوچھتے ہیں کہ شکایت کا انداز گستاخانہ کیوں ہے؟ شکوہ بھی ادب کے دائرے میں ہو تو دعا بن جاتا ہے، لیکن تم نے کلام میں جوش میں ہو کر ادب کھو دیا۔ تیسرا مصرع، نہ تھی کچھ اپنی حقیقت تو خود بینی نہ تھی تم کو، کیا چیز تھی تمہارے پاس جو اللہ نے نہ دی ہو؟ ترجمہ، جب تم کچھ نہ تھے تو تمہیں اپنی حقیقت کا بھی علم نہ تھا۔ جو کچھ بھی تمہارے پاس تھا وہ سب کچھ تو اللہ ہی نے دیا تھا۔ تشریح، یہ شعر امت مسلمہ کو ان کی اصل یاد دلاتا ہے کہ ان کے پاس جو بھی مقام، علم، حکومت یا عزت تھی وہ اللہ کی عطا سے تھی، لیکن جیسے ہی وہ احسان فراموش ہوئے سب کچھ کھو بیٹھے۔ نتیجہ اور سبق، اقبال کے ان اشعار میں امت مسلمہ کی خود فراموشی، اللہ سے دوری اور مایوسی کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ دلائی جاتی ہے کہ اصل عزت خودی اور اطاعت الہی میں ہے۔ وما علی الا البلاغ۔